بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسم اسلامک 460 پر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد انسانوں کو اللہ کے احکام پہنچانا تھا تاکہ وہ ان پر عمل کر کے اپنے خالق و مالک کے قریب ہو جائے۔ ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھی اسی مقصد کے تحت بھیجا گیا، کیونکہ انبیاء کرام اللہ کے قاصد ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام اور پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے آتے ہیں۔ تو اب اگر ہماری زندگی اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی فعل ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ کی رضا تو اللہ کے رسول کی اتباع میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کے احکام کو بجا لانے میں ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خاطر تکالیف برداشت کی، پھر اپنے آبائی وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اشاعت اسلام کے لیے دوسرے شہر کو اپنا وطن بنایا، بینہ اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو مخلوق اور خالق کے تعلق میں خلل کا سبب بن رہی ہوں۔ ان تمام نفسانی خواہشات کو پس پشت رکھنا ہوگا جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہو رہی ہوں، جو اتباع سنت سے ہمیں روکتی ہوں۔ ساتھ ساتھ ہجرت سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ اس دین کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا فیصلہ سناتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا تو انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ ہمارے آقا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب کچھ جن کے لیے بنایا گیا، جہاں کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب بھی اس دنیا میں بطور مسافر ہی رہے اور اپنی بعثت کا مقصد پورا کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر اور کون رہے گا؟ اس سے یہ بات مکمل واضح ہو گئی کہ دنیا عارضی ہے۔ ہر ایک نے مدت پوری ہونے پر یہاں سے جانا ہے، تو جب یہ ہمارا حقیقی گھر ہی نہیں تو کیوں اس کی آسائش و آرام کی خاطر ہم اپنے حقیقی گھر سے دور ہوتے رہے۔ مسافر خانے میں تو انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اپنی منزل کے لیے نکل پڑتا ہے۔ یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے جہاں صرف ضرورت پوری کرنی ہے اور اپنی منزل کی طرف چلنا ہے۔ تو جو اللہ کے پاس ہے، یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئے تاکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر سکیں اور لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں جو انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا تھا۔ ان اسباب کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو سارا سال ہمارے لیے ربیع الاول بن جائے اور نہ صرف اس دنیا کی بلکہ یقیناً آخرت کی کامیابی بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان اسباب کو بلا کر ایک آزاد شخص کی طرح نفس کے غلام بن جائیں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں خسارے کا سامنا درکار ہوگا جو کسی کی بھی خواہش نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔